تو جب اس کی عمر ڈھلتی ہے تو یہ تھک ہار کر بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ یہ پہاڑوں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ خود اپنی چونچ سے اپنے پنکھ کو اکھاڑتا ہے، اپنی چونچ کو پتھر میں مارتا ہے، سارے پنکھ الگ کر دیتا ہے اپنے جسم سے، اور پھر اس کے جسم میں نئے پنکھ نکل آتے ہیں، اور پھر ایک نئی توانائی اور انرجی کے ساتھ وہ پھر سے اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، یعنی ایک نئی زندگی پھر سے شروع کرتا ہے۔ اسی لیے اقبال کی شاعری میں شاہین بطور استعارہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ مریم پبلک اسکول کا یہ سالانہ اجلاس اینوئل فنکشن ڈے واقعی بہت شاندار مرحلے سے گزر رہا ہے۔ میں اس پروگرام میں پہلی بار شرکت کر رہا ہوں۔ ایک عرصے سے اس اسکول کا نام سنتا تھا، لیکن کبھی یہاں پہ قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن بہت ہی میں شکر گزار ہوں یہاں کے مینیجر جناب ظفر اقبال صاحب کا، جنہوں نے مجھے بطور مہمان اعزازی شرکت کرنے کا موقع دیا۔ کیونکہ ہم لوگ ایک تعلیمی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں تو بات کی تعلیم ہی کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہم سب کے سامنے ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، اور علم کی بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس سے مراد دینی علم لیا جاتا ہے، دینی علوم کو لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی بھی ضرورت ہے۔ علم اور تعلیم کی کتنی اہمیت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے دور سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر جو سن 2 ہجری اور اسی مقدس رمضان المبارک میں ہوا تھا، آپ جانتے ہیں اس غزوہ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی، اور اس کے مقابلے جو مکہ کے مخالفین تھے جنہوں نے مدینہ والوں پہ یعنی مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، اور جنگ کے بعد جب کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے بہت سے لوگ قیدی بنائے گئے تو بعض قیدیوں کو فدیہ ان سے لے کر چھوڑ دیا گیا، اور بعض جو ان میں سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو یہ کام سونپا گیا اس شرط پر ان کو رہا کیا جائے گا کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، یعنی مسلمانوں کے 10 بچوں کو وہ لوگ پڑھنا لکھنا سکھائیں، کیونکہ اس وقت بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ تھے جن کو ہم امیوں پہ گن سکتے تھے۔ تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت ہم دنیا میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی قوم ہے تعلیم کے میدان میں۔ اگر ہم دورے بنو امیہ اور عہد عباسی کا جائزہ لیں تو وہ وقت سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے لحاظ سے گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا، کوئی ثانی نہیں تھا دنیا میں۔ یورپ کے لوگ آتے تھے مسلمانوں کے ممالک میں، بغداد میں خصوصاً، بخارا وغیرہ میں، جہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، کالجز تھے، مدرسے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اسپین میں آتے تھے لوگ،
تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس وقت پورا یورپ جہالت کے دور سے گزر رہا تھا, تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا, اور اس کا اعتراف بہت سے یورپین محققین نے, اسکالرس نے, رائٹرس نے کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر. وہاں پہ آج جو سائنس ٹیکنالوجی کا سنہرا دور ہے, ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات پورے وصول کے ساتھ کہ انہوں نے اس کا چراغ جو تھا مسلمانوں سے جلایا تھا. اسی طریقے سے اس وقت جتنے بھی سائنسداں ہوئے, چاہے جابر بن حیان ہوں یا ابو ریحان البیرونی ہوں یا ابو علی سینا ہوں یا ابو نصر ہوں, انگنت نام ہے. یہ لوگ صرف سائنسداں نہیں تھے اپنے زمانے کے, صرف مختلف علوم کے ماہر ہی نہیں تھے, بلکہ یہ اپنے زمانے کے عالم دین بھی تھے, حافظ بھی تھے. ابو علی سینا کی حیاتی کو پڑھیے, اس کی زندگی کو پڑھیے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں اسکول مینجمنٹ نے اپنے اسکول کے بچوں کے لیے بھی حفظ کا شعبہ شروع کیا ہے. تو 10 سال کی عمر میں ابو علی سینا نے قرآن کو حفظ کیا تھا. اس کے بعد بخارا اور دیگر شہروں میں اس نے تعلیم حاصل کی. اپنے زمانے کا اتنا بڑا ڈاکٹر اور طبیب بن گیا کہ اس کو فادر آف میڈیسن کہا جانے لگا. تو یہ ساری مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ماضی کو جانے سمجھیں. ہمارے یہ بچے جو ہمارے سامنے آج موجود ہیں, یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی آنے والی نسلیں طے کرتی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان نہیں دیں گے, توجہ نہیں دیں گے, محنت نہیں کریں گے, تو یقیناً آنے والا ہمارا کل تاریخی بھرا ہوگا. ہم اسی ذلت اور رسوائی کے دور سے گزریں گے جیسا آج گزر رہے ہیں. دنیا میں مسلمان ہر چوتھا شخص مسلمان ہے. دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے آج کی ڈیٹ میں. لیکن آج دیکھیے کیا صورتحال ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ جو 2005 میں جسٹس راجندر سچر کی رہنمائی میں گورنمنٹ نے بنائی تھی, اور 2006 میں اس نے بھی رپورٹ کو پیش کیا تھا جسے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. اس میں ایک ایسی حقیقت مسلمانوں کی, ہندوستانی مسلمانوں کی بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو آپ خون کے آنسو رو دیں گے. اس میں بتایا گیا کہ مسلمان جو ہے تعلیمی اور معاشی اعتبار سے جو ہے SC/ST طبقے سے زیادہ بدتر حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, جنہیں ہم دلت اور قبائلی طبقات کہتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں. اس کے بعد پروفیسر امیتابھ کنڈو کی کمیٹی بنی. اسی سچر کمیٹی کی رپورٹ کو ریویو کرنے کے لیے, جائزہ لینے کے لیے 2014 میں تقریباً 9 سال بعد کہ کیا بہتری آئی مسلمانوں کی حالت میں. ان کی تعاون کا تعلیمی گراف کچھ اوپر اٹھا کہ نہیں, ان کی معاشی حالت, سماجی حالت بہتر ہوئی کہ نہیں. تو اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی اس میں یہی لکھا کہ تعلیمی اور معاشی حالت میں کچھ خاص بہتری نہیں آئی ہے جس کا ذکر کیا جا سکے, بلکہ ہاں مسلمانوں میں ایک بیداری آئی ہے. مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے اپنے پچھڑے پن پہ, اور اس کے اسباب جو ہے تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. یہ صورتحال. اسی طرح رنگناتھ مشرا کمیٹی کو آپ پڑھیں, محمود الرحمان کمیٹی کو پڑھیں, یہ سب مسلمانوں کے حوالے سے بنی کمیٹیاں تھیں جس میں ہماری پچھڑپن کی داستان ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کے اوپر تعلیم کو فرض کر دیا گیا تھا 1400 سال پہلے, وہ قوم آج اتنی پیچھے کیوں ہو گئی. کیا ہم نے بحیثیت ایک والد, ایک سرپرست, ایک گارجین کی اپنے بچوں کی ذمہ داری کو نبھایا ہے؟ ہم جب تک ہر شخص, ہر فرد
जायजा नहीं लेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा, तो बेहतरी आना, बेहतरी पैदा होना मुश्किल है। ये हमारे बच्चे हमारी कौम के सरमाया हैं, ये हमारे ऊपर अमानत है। अगर हमने इनकी तालीम और तरबियत पे ध्यान नहीं दिया तो कल क़यामत के दिन इस ताल्लुक से भी हमारी बात पुष्ट होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन हासिल की, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ के स्टाफ को, ये स्कूल जैसा कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, 2010 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और तकरीबन 14 साल होने को हैं। बहुत अच्छा सफर इसने तय किया है। 70-80 बच्चों से ये स्कूल शुरू हुआ और आज तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे हैं। तो बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मेहनत से पढ़ाई करें। अगर आप तालीम नहीं हासिल करेंगे तो फिर बड़े होकर क्या करेंगे बताइए? या तो लूट चलाएंगे या ठेले लगाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुने, या सब्जी बेचेंगे या कोई छोटी मोटी दुकान करेंगे या हुनर सीखेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ लिख गए तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। इकबाल ने कहा था ना कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये दुनिया जो है बहुत आपके लिए महदूद नहीं है, बहुत ही वसी है। आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो जरूरत है हमें तालीम के मैदान में काम करने की और उसी के साथ साथ तरबियत पे भी जोर देने की। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो बड़े होकर इनके मुर्तद होने का डर है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में पढ़ते और देखते हैं, या एक इर्तिदाद का शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं और उससे पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं, तालीम याफ्ता हो रहे हैं, नौकरी पेशा हो रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि उनकी दौरान तालीम, उनके बचपन में सिर्फ एक ही पहलू पे ध्यान दिया गया, तालीम तालीम तालीम, तरबियत को यस्सर नजरअंदाज किया गया। तो जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। मैं ज्यादा बातें न करते हुए एक बार फिर स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी के साथ मेरी दुआएं, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। इंशाअल्लाह जब भी कभी मुझे याद किया जाएगा मैं हाजिर रहूंगा। मैं आप ही के दरमियान रहता हूं और डायट गाजीपुर में अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर हूं और